سخاوت کی دلیل بھی ہے، اس میں اس نے دعا کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ حمد ہی ہے کہ جو عابد اور معبود کے درمیان وہ وسیلہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ اور جو ہے مولا امیر المومنین نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں جو کلمات ادا کر دی، اگر میں اور آپ پوری زندگی اس پر غور و فکر کرتے رہے تو ہر بار نئی جہتیں اس میں سے کھلتی چلی جائیں، کیونکہ مولا نے ان 7 آیات میں اس پوری کتاب کو سمایا ہے کہ جس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر خوشبو پر اس کتاب میں، کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ رسول خدا جن پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، یہ کتاب نازل کی، فخریہ انداز میں ایک دن یہ فرمانے لگے کہ اللہ نے فاتح الکتاب مجھ پر نازل کر کے مجھ محمد پر احسان کیا۔ توجہ کیجیے، ذہن میں رہے کریکٹر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ جملہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاتح الکتاب یعنی جو سورہ الحمد ہے، جو ام الکتاب ہے، یہ مجھ پر نازل کر کے میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ مولا امیر المومنین خطبے میں کہتے ہیں انا فاتح الکتاب۔ دیکھیں نزدیک ہوتے جائیں، توجہ ہے۔ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فاتح الکتاب کو مجھ پہ نازل کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں علی انا فاتح الکتاب، میں علی فاتح الکتاب ہوں۔ یعنی رسول خدا مجھے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے علی جیسی دولت دے کے مجھ محمد پر احسان عظیم کیا ہے۔ پھر رسول خدا تواتر سے حدیث لیے رسول خدا نے کیا کہا کہ یہ جو فاتح الکتاب ہے یہ مجھ پر، مجھ محمد پر اللہ کا احسان ہے۔ پھر رسول خدا کہنے لگے اور اس کی جو آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ اہل جنت کا کلام ہے۔ دیکھیں توجہ آپ نے کرنی ہے، خدا کی قسم یہ معرفت کے پھول ہیں جنہیں سمیٹ لیجیے۔ رسول خدا کہنے لگے کہ اس کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہا یہ اہل جنت کا کلام ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی نعمتیں ان اہل جنت کو دے رہا ہوگا تو جواباً اہل جنت یہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن پہلے دن کی گفتگو اگر محفوظ ہو، بلکہ دوسرے دن رسول خدا ہی کا فرمانے کی شان ہے کہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، جس سے دوزخ کی آگ پکار کے یہ کہے گی کہ اے مومن جلدی گزر جا، تیری وجہ سے میرے شعلے بجھ رہے ہیں۔ یعنی مومن اس عارف کو کہتے ہیں کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گا بسم اللہ پڑھے گا، جب جنت میں نعمتیں وصول کرے گا الحمدللہ کہے گا۔ توجہ کیجیے، پھر مولا کا فرمان دیکھیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، صبح 4 مرتبہ، تو اللہ اس کے پورے دن کا جو شکر ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ کہتا ہے صبح میں، اب پورا جو دن ہے آپ سوچئے، آپ اللہ کی سخاوت دیکھیے، اس کی کریمی دیکھیے۔ دیکھیں سورہ الحمد جو ہے یہ پورے کا پورا قرآن سمٹا ہے 7 آیات میں۔ اب
مولا ایک ایک آیت کی بلاغت بتا رہے ہیں. کہا صرف اگر تم نے صبح 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، ابھی پورا دن تمہارا گزرا نہیں، گزرے گا. اس پورے دن میں جتنی نعمتیں ملیں گی ابھی ملی نہیں ہیں. نعمتیں وہ بعد میں دیتا ہے، تمہارا شکریہ پہلے لے لیتا ہے. پھر مولا فرمانے لگے کہ جو بندہ شام کے وقت 4 مرتبہ اسی کلمے کی تکرار کرتا ہے، اللہ اس کی پوری رات کا جو شکر ہے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، ایک درود پڑھیے مولا کی. آگے اس شخص نے کہا مولا الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کیا ہے؟ حقیقت الحمد سے پوچھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. مولا نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں. علی بول رہے ہیں. کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں کہ جس نے مخلوق پر لا تعداد نعمتیں نازل کی ہیں. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے ساتھ مخصوص ہیں جس نے مخلوق پر لا تعداد نعمتیں نازل کی ہیں، مخلوق کو لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں. مولا فرماتے ہیں چونکہ مخلوق اس لامحدود خدا کی لامحدود نعمتوں کی تفصیل نہیں جان سکتی، اس لیے مخلوق کی آسانی کے لیے اس نے الحمدللہ رب العالمین میں آئے 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 خدا کی قسم ذرا غور کیجیے. کہا اس کی وہ لامحدود خدا ہے، اس کی لامحدود نعمتیں ہیں. اب میں اور آپ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن مولا نے کیا کہا؟ اللہ نے تمہاری مشکل کشائی کر دی ہے. اگر تم چاہتے ہو، کیونکہ تم قدرت نہیں رکھتے، تم اس کی جتنی نعمتیں ہیں انہیں شمار نہیں کر سکتے. وہ لامحدود ہے، اس کی نعمتیں لامحدود ہیں. ہاں لیکن اس نے تمہارے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دو تو پھر تم ایک کلمہ بار بار تکرار کرو. اس کلمے کا نام الحمدللہ رب العالمین ہے. ذرا غور کیجیے. کثرت سے اللہ نے نعمتیں دی، کثرت سے ان نعمتوں کا شکر مجھے آپ کو ادا کرنا. ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ ایک جملے کے ذریعے اپنی سخاوت، اپنی کریمی اجاگر کر رہا ہے. کہا میں اللہ ایسا ہوں کہ جتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان تمام کا شکر تم ادا کر سکتے ہو اگر تم معرفت الحمدللہ رب العالمین حاصل کرو. دیکھیے اللہ ایسے ہی نہیں سمجھا رہا. پھر قرآن میں دعوت دے رہا، اپنے حبیب کے تھرو کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. غور کیجیے، یعنی کثرت سے اللہ نے مخلوق کو اپنی عبادات، لا تعداد عبادات ہیں اللہ کی، یعنی کار شریعت لامحدود ہے. ان تمام کے عوض مانگا کیا ہے؟ صرف ایک شے، ایک شے مانگی ہے. وہ کیا ہے؟ محمد کی طرف سے مودت. یعنی وہ کثرت دے رہا ہے، مودت مانگ رہا ہے. وہ کثرت سے نعمتیں دے رہا ہے، عوض میں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ ادا کر دو. یعنی جتنی کثرت ہے اگر تم نے یہ کلمہ ادا کر دیا ان تمام کا شکر ادا ہو جائے گا. میں نے جتنے فریضے تم پہ فرض کیے ہیں اگر تم نے مودت ادا کر دی، مودت کا حق ادا کر دیا، تم نے کوشش کی مودت ادا کر
جملہ بدلتا ہے۔ سید الانبیاء نے سب سے آخر میں ایک سید شرط قرار دی جسے مودت کہتے ہیں۔ جتنی شرائط ہیں ان تمام کی سردار شرط ہے اہل بیت کی ولایت اور محبت، یعنی یہ طے ہے کہ مودت اور ولایت میں ہر عبادت سموئی ہوئی ہے، جیسے الحمد میں پورا قرآن سمویا ہوا ہے۔ غور ہے، اب آپ دیکھیے کیا خوبصورتی ہے اس خدا کی قسم، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمد اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو کہ عالمین کا رب ہے، یعنی کوئی شے ہے جو الحمد ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ مجھے آپ کو کوشش کرنی ہے ہم الحمد کو سمجھیں کہ آخر وہ الحمد ایسی کیا شے ہے کہ اللہ جس کی بار بار قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، اللہ نے لفظ الحمدللہ قرآن میں 23 مرتبہ نازل کیا ہے۔ اس لفظ کو 23 مرتبہ ذکر آ رہا۔ آپ سوچئے اگر وہ ایک دفعہ بھی الحمدللہ کہہ دے تو اللہ کے جو ایک لفظ کی اہمیت ہے وہی 23 کی ہے، لیکن 23 دفعہ اللہ نے جب اس لفظ کا تکرار کیا ہے، اس جملے کا تکرار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم غور کرو، غور کرو، غور کرو الحمدللہ ہے کیا۔ الحمد الف لام خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں، الف لام خاص کے لیے۔ کتاب عمومی کتاب، الکتاب خاص کتاب، انسان کوئی عمومی انسان، الانسان خاص انسان۔ حمد جو ہے اس کا مصدر ہے ہے میم دال، مادہ حمد۔ ویسے تو یہ عربی لغت کے اعتبار سے ایک مکمل لفظ ہے حمد، حمد ایک مکمل لفظ ہے، لیکن لغت مصدر لکھتی ہے ہے میم دال کو، کس کا؟ حمد کا۔ اچھا، اسی حمد سے محمد ہے، اسی حمد سے محمود ہے، اسی حمد سے حامد ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، حامد اسے کہتے ہیں جو حمد کرے۔ دیکھیں غور کیجیے گا، محمد جس کی حمد کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں۔ عمومی تعریف کیا ہے حمد کی؟ تعریف کرنا، ثنا کرنا، قصیدے پڑھنا، کسی کی ستائش کرنا، یہ ہے حمد کی تعریف۔ محمد جس کی ثنا کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کے قصیدے پڑھے جائیں، محمد جس کی ستائش کی جائے۔ حامد جو ستائش کرے، حامد جو قصیدے پڑھے، اللہ حامد ہے۔ توجہ ہے، اللہ حامد ہے، اور اس نے قرار دیا ہے کسی کو محمد۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی حمد اللہ کرے کیا اس کی منزلت ہوگی؟ تو محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ تعریف جس سے کبھی جدا نہ ہو۔ غور آپ نے کرنا، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے تعریف کبھی جدا نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں تعریف جہاں اپنی دائمی قیام کا بنا لے۔ دیکھیں بیدار ہو کے سنیں، آپ تو سب محمد کے چاہنے والے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جس سے تعریف کبھی منقطع نہ ہو، یعنی محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ مخلوق ہر وقت جس کی حمد جاری اور ساری رکھے۔ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے روئے زمین پر کہ محمد کی حمد نہ ہو رہی ہو، اس لیے کہ اس کو اس حامد نے محمد قرار دیا ہے جو لامحدود ہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جس نے یہ استحقاق خود پیدا کیا ہو کہ میری حمد کی جائے۔ خدا کی قسم، محمد اس کریکٹر کو کہتے ہیں جس نے یہ استحقاق خود پیدا
ہے محمد جس سے غور تو کیجیے، جس سے تعریف کبھی جدا نہ ہو، تعریف جہاں آ کر جس مقام پر قیام کر لے دائمی قیام، کہ اللہ نے مجھے خلق ہی اس کے لیے کیا ہے، میں خلق ہی اس کریکٹر کے لیے ہوئی ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کا چنیدہ ہے محمد۔ اس نے خود استحقاق پیدا کیا ہے کہ یہ محمد قرار پائے 1,24,000 میں، اس لیے کہ اس نے اللہ کی سب سے بڑی خبر غدیر میں پہنچائی بھی ہے، دکھائی بھی ہے۔ تو جو ہے سامعین، حمد کی کیا کہتے ہیں ہم؟ تعریف کو حمد کہتے ہیں، ثنا کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ حامد، یہ ہے محمد، بیچ میں ہے حمد، اور کوئی عمومی حمد نہیں ہے، الحمد ہے۔ اللہ کو یہ الحمد اس قدر عزیز ہے، اس قدر اللہ اس الحمد سے محبت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی پوری کی پوری نماز میں ایک ایک مقام پر اس الحمد کو بار بار کوٹ کروا کے مجھے آپ کو سمجھایا ہے کہ سمجھو میرا حمد سے رشتہ کیا ہے۔ آئیے نماز لے لیجیے، ابتدا کیجیے، آپ نے نیت کی، پہلا کام سورہ الحمد کی تلاوت، یعنی اگر میں خلاصتاً کہوں، کیونکہ سورہ الحمد کی صفت یہ ہے کہ یہ خلاصہ ہے، خلاصتاً کہوں تو قیام اور قعود الحمدللہ ہے، رکوع اور سجود سبحان اللہ ہے۔ غور نہیں کیا بھائی، آپ نے پہلا کام کیا کیا نماز پڑھی، الحمد پڑھی، الحمدللہ ہے رب العالمین، یہاں سے شروع ہو گئی، الحمدللہ ہے رب العالمین، پہلا کلمہ الحمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں، آ گئے حالت رکوع میں، رکوع میں کیا تکرار ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 3 مرتبہ تکرار ہے۔ اللہ نے 3 دفعہ سبحان کہا، 3 دفعہ رب کہا، 3 دفعہ عظیم کہا، 3 دفعہ حمد کی بات کی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے، و بحمدہ، یہ جو بے آیا ہے نا، اس کا لطف لیجیے گا، و بحمدہ، یہ بے عربی لغت میں بڑی وسعت رکھتا ہے۔ کبھی بے کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، یعنی الراس بالراس، سر کے بدلے سر، الوز بےلوز، کان کے بدلے کان، کبھی یہ معنی بدلے کے دیتا ہے، کبھی یہ معنی ساتھ کے دیتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی، جو ساتھ لے گئی اپنے عبد کو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ بار بار بے کہہ کے موالیان بے کو، آئے ہائے، بار بار بے کی تکرار کر کے اللہ موالیان بے کو دعوت دے کے کہتا ہے مجھ اللہ کی مشیت یہ ہے، چاہت یہ ہے، میں ادھر بے کہوں، ادھر تمہارے قلوب میں ٹھنڈک پہنچ جائے۔ آئے ہائے، دیکھیں لطف لیجیے گا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے، و بحمدہ، اور ہم اس کے ساتھ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ادھر آپ نے 3 مرتبہ اس کلمے کی تکرار کی، اٹھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم قیام سے اٹھ کر، رکوع سے اٹھ کر حالت قیام میں آ جاؤ، یعنی بالکل قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ، مولا فرماتے ہیں جب اس طرح کھڑے ہو جاؤ تو اب نماز میں کہو کیا؟ سمع اللہ ہو
اگلا مقام کیا ہے؟ حالت سجدہ. پھر وہی سبحان ربی الاعلیٰ وبے حمدہ. سبحان ہے میرا رب جو کہ اعلیٰ ہے، وبے حمدہ، اور ہم اس کے ساتھ ہے. یعنی وہ ایسا کریم ہے کہ جس کو ہم کی جدائی برداشت نہیں ہے. وہ چاہتا ہے جہاں میرا ذکر ہو وہی حمد کا بھی ذکر ہو. دیکھیں ایک حدیث ہے اور یہاں حجت ہے مجھ پر، میں آپ تک پہنچاؤں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یعنی اللہ کو کثرت نہیں چاہیے، قلت چاہیے، لیکن معرفت کے ساتھ. یعنی جب آپ حالت قیام میں ہو، آپ کو پتا ہو کہ میں کسی قائم کا منتظر ہوں. جب حالت رکوع میں ہو تو آپ کو پتا چلے کوئی میرا ولی مطلق ہے جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی تھی. جب حالت سجدہ میں ہو تو یاد رہے کوئی ایسا تھا جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا. یعنی قیام امام قیام کی طرف، رکوع امام علی کی طرف، سجدہ حسین کی یاد دلا کے بتاتا ہے کہ نماز خدا اور اہل بیت کی یاد کا نام ہے. یا علی یا علی. توجہ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ وبے حمدہ. سبحان ہے میرا رب جو کہ اعلیٰ ہے، وبے حمدہ، اور ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس کے ساتھ ہیں. آئیے اس کے بعد سجدہ حالت قعود. جیسے آپ قعود میں آئے الحمدللہ، ابتدا الحمدللہ سے کروا کر قعود میں پھر الحمدللہ. یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ بار بار اس سے پہلے کہ تم اللہ کا ہو، میری چاہت یہ ہے میں مالک ہوں، پہلے الحمد کہو پھر اللہ کہو. دیکھیں میں نے تو ڈیسائیڈ نہیں کیا نا آپ نے. قرآن اللہ کی مشیت کا نام ہے. اس نے اگر قرآن کی ابتدا بے کے نقطے سے کی ہے، میں کیا کروں آپ کیا کریں؟ اس کی چاہت یہ ہے بے کا نقطہ پہلے آئے پھر بسم اللہ آئے. توجہ بھی دیکھا ہے کہ سب ایک درود پڑھیے بابا دلو. دیکھیں ہمارا موضوع یہ ہے معرفت سورہ الحمد. اور یہ جو مجلس حسین ہے، یہ جو ذکر ہے، بیسیکلی تعلیم گاہ ہے. یہاں سے مجھے آپ کو کچھ لے کر جانا چاہیے. اور مولا کا چاہنے والا عاقل ہوتا ہے، وہ کم عمل کرتا ہے لیکن معرفت کے ساتھ. اگر اللہ کثرت پہ دیتا تو پھر ابلیس کو ایک سجدے سے نہ آزماتا. کثرت کی سجود کی آزمائش ہوئی ایک سجدے سے. عدل الہی کو دیکھیے. پھر الحمدللہ، یعنی بار بار تکرار ہے پوری نماز. ذہن میں رہے اللہ کہہ رہا ہے کوئی شے ہے الحمد جو اللہ کے لیے ہے. الحمد ہے کوئی شے جو اللہ کے لیے ہے. وہ کہہ رہا ہے میں سبحان ہوں، میں رب ہوں، میں عظیم ہوں، لیکن میری حمد میرے ساتھ ہے. پھر کہہ رہا ہے میں سبحان ہوں، میں رب ہوں، میں اعلیٰ ہوں، لیکن میری حمد میرے ساتھ ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بہت تیزی سے گزر رہا ہے. مولا کی ہر امام کی خاتم تھی، انگوٹھی، مہر. اسے کہتے ہیں عربی میں خاتم. مہر، انگشتری، رنگ کہی.
یہ ہے اس کی صفت. اگر موصوف کی بات کی جائے تو خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے. خاتم ختم کرنے والا، خاتم نتیجہ دینے والا، خاتم ختم کرنے والا، خاتم نتیجہ دینے والا، خاتم جس کے بعد کسی کی گنجائش نہ رہے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. خاتم جو نتیجہ دے، خاتم ختم کرنے والا، خاتم مہر لگانے والا، خاتم جس کے بعد کسی کی گنجائش نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ نبوت ختم ہو رہی تھی. نبوت ختم تب ہوئی جب اعلان ولایت ہوا. آئے ہائے ہائے. ایک شخص نے امام سے کہا، چلے آپ آمادہ سے بات ہو جائے. ایک شخص نے امام سے کہا، مولا کیا فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے گئے، تو مولا یہ کیا عجب منظر تھا کہ جو زیادہ سن کا تھا، بوڑھا تھا، اس کے شانوں پر جوان سوار تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوان کے کاندھوں پر جن کا زیادہ سن ہے وہ سوار ہوتے. کہا مولا یہ کیا معاملہ تھا، کیا مہمہ تھا؟ مسکرا کے ساتھ کہ آل محمد نے کہا، سن سن، درخت کا پتا اس کے پھل سے چلتا ہے. اللہ اکبر. کہا درخت کا پتا اس کے پھل سے چلتا ہے. اس نے کہا مولا ذرا تشفی کیجئے. مولا نے کہا چراغ کی لو ہمیشہ اوپر کی جانب ہوتی ہے. اس نے کہا مولا ذرا مزید تشفی کیجئے. مولا نے کہا اس کا مطلب یہ تھا نبوت ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے. یا علی توجہ ہے. خاتم مہر اسٹیمپ. تو چوتھے امام کی جو خاتم تھی اس خاتم پہ یہ رقم تھا، الحمدللہ العلی. بہار اللہ کے نزدیکی بہار اللہ پہ الحمدللہ العلی. الحمد اللہ کے لیے ہے، العلی ایک نیچے زیر ہے جو کہ علی ہے. الحمد اللہ کے لیے ہے جو کہ علی ہے. یہ ہے علی بن حسین، علی ابن الحسین، یعنی وہ علی جو عبد ہے اس کی الحمد کر رہا ہے جو کہ معبود ہے، علی ہے. یعنی ایک علی اس علی کی. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے. الحمدللہ العلی مولا کی یہ خاتم تھی. اچھا آپ ذرا غور کیجیے کیا وجہ ہوگی. ہر امام کی جو خاتم تھی یقیناً اس کا تعلق تبلیغ الہی سے تھا. کمال یہی ہے امام کی خاتم کا. جب مولا کا لوگوں کے خطوط آتے جاتے تھے، کوئی شاید تصدیق کے لیے آتی تھی، تو مولا کیا کرتے تھے کہ اپنی جو اسٹیمپ تھی، مہر تھی، اس پہ چشمہ کر دیتے تھے. اب آپ سوچئے مخلوق میں ہو کوئی علی اور وہ اس علی کی تصدیق کے لیے نہیں پہنچ رہے، کسی جگہ پر مہر لگائے. اس مہر کی صفت ممیز یہ ہے کہ مصدقہ کر دیا ہے. اللہ توجہ ہے. تو الحمد کیا ہے، اسے اتنی عزیز ہے. وہ کہتا ہے حالت قیام میں ہو تو بھی الحمد ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شے اللہ سے جدا ہے. ابھی نتیجہ دینے جا رہا ہوں. اللہ سے جدا ہے. الحمدللہ اللہ کے لیے ہے الحمد. اتنی عزیز ہے اللہ کو یہ الحمد. وہ کہتا ہے کہ حالت قیام ہو میرے ساتھ اس کا ذکر ہو. وہ کہتا ہے حالت رکوع ہو، اگر میری سبحانیت کی بات آئے، میری ربوبیت کی بات آئے، میری عظمت کی بات آئے، ساتھ ہی الحمد کی بات بھی آئے. وہ کہتا ہے حالت سجدہ ہو چاہے حالت قعود ہو، ہر مقام میں یہی الحمد. دعائے اشرا مفاتیح الجنات ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. دعائے اشرا یہ وہ دعا ہے جو مولا
مولا حسین نعوذ باللہ لا علم، یعنی ایک عالم نے دوسرے عالم کو دی، اس لیے کہ مخلوق تک یہ دعا پہنچ جائے۔ اس دعائے اشراط سے ایک آیت لے رہا ہوں جو اس کو مصدقہ کرے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک الہ لکل حمد، ہم تیرے لیے ہے مشتری الحمد، اور بارے الہ تو ہی الحمد کا مشتری کہتے ہیں خریدار کو، تو ہی الحمد کا خریدار ہے۔ پتہ چلا الحمد کو اللہ نے خریدا ہوا ہے، جو شے اللہ خرید لے بس اللہ ہی اس کا وارث ہوتا ہے۔ اب قرآن سے جا کے اس حدیث کی تصدیق کیجئے، کون بکا، کس نے خریدا؟ شب ہجرت لے جا کے عقدہ کھولا، کسی کا نفس بکا، کسی کی مرضی خریدی گئی، جو خریدی ہے الحمد اللہ نے، قرآن نے اس الحمد کو علی کہا۔ آئے ہائے یا علی یا علی، خدا کی قسم، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ اب ذرا معنی ترجمہ دیکھیں، مولا کے چاہنے والے بائی کو ہوتے ہیں۔ کیا ہے الحمد؟ الحمد اللہ کا تعارف ہے، علی تعارف خدا ہے۔ اب اللہ کی مشیت دی، اللہ کہتا ہے تم یہی کہتے ہو نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ہے تمہارا رب، سبحان ہے تمہارا رب جو کہ عظیم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا یہ کہنا کہ میں سبحان ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں عظیم ہوں، صاحب عظمت ہوں۔ اللہ نے کہا میں ان تینوں صفات کو تب مانوں گا جب تم اقرار اس طرح سے کرو گے کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ وَبِحَمْدِهِ، کیا تم میری سبحانیت کے ساتھ علی کو دوست رکھتے ہو؟ کیا تم میری ربوبیت کے اقرار کے ساتھ علی کو دوست رکھتے ہو؟ کیا تم میری عظمت کے ساتھ علی کو دوست رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو پھر نماز نماز ہے، اگر علی کو دوست نہیں رکھتے تو پھر نہ میری سبحانیت تمہارے کام آئے گی، نہ میری عظمت کا اقرار کام آئے گا۔ خلاصہ دیکھیے اللہ دے رہا، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سمع اللہ غلبان حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی، لمن حمیدہ، جو اس کی حمد کرتا ہے۔ یعنی اللہ مجھے آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ سنو، میں اللہ صرف اس کی سنتا ہوں لمن حمیدہ، جو علی علی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو علی علی کرتا ہے، یعنی اللہ کو اقرار توحید قبول ہی نہیں اگر علی کی ولایت اور محبت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ نے علی کو شرط قرار دیا، خدا کی قسم۔ آپ دیکھیں بار بار قرآن مجھے آپ کو بلا بلا کے کہتا ہے، اور فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے میرے 300 اسما قرار دیے ہیں، اور علی کے 300 اسما یاد رکھیے، علی خدا نہیں ہے، علی عبد خدا ہے، علی تعارف خدا ہے، علی دلیل خدا ہے، علی علم خدا ہے، علی اللہ کی مشیت کا نام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے فضائل اللہ کے نہیں بندے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تو فضائل کا عطا کرنے والا ہے، اگر عطا کرنے والا نہ ہوتا تو قرآن میں نہ کہتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ کیا بندہ ہے اس کا علی، اللہ اکبر۔ علی اللہ کی تعریف کا نام ہے، اسی لیے اللہ نے مخلوق میں علی کو اپنا وسیلہ قرار دیا۔ میری توحید علی پہنچائے، امامت کے ذریعے پتہ چلے گا مخلوق کو کہ توحید کیا ہے۔ بلکہ جملہ ہے عدل، توحید کے مقام ظہور کو ولایت کہتے ہیں، توحید کے مقام ظہور کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ ولایت
مخلوق میں جب رجوع کرتی ہے اس رجوع کے مقام کو امامت کہتے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا دراصل اس نے اللہ کو پہچانا. بس جو جتنا امام تک پہنچتا ہے امام کو جانتا ہے پہچانتا ہے بس وہ اتنا ہی اللہ کو جانتا ہے مانتا ہے پہچانتا ہے. یعنی توحید کی حد کو امامت کہتے ہیں. اللہ یہی وجہ ہے کہ یہ علی ہی کو زیبا ہے کہ علی کہے. مخلوق کی کیا وجہ؟ علی کہہ رہے ہیں 6666 آیتیں 83 آیات میں بند, یعنی سورہ یاسین 83 آیات کا بند. جو 6666 کو 83 میں بند کرے تو وہ تصرف رکھتا ہے کہ یہ کلمات کہے. پھر مولا نے کہا کہ پوری کی پوری جو یاسین ہے یہ سورہ الحمد میں ہے, یعنی 83 آیات 7 آیات میں سب ہو گئی. اب پورے کا پورا قرآن, اور قرآن صرف قرآن نہیں ہے, قرآن میں تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر اس قرآن میں سموئے ہوئے ہیں, ہر خشک و تر. جس کے عالم کو بلکہ جس کے علماء کو محمد اور آل محمد کہتے ہیں. قرآن کیا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے, اہل بیت کیا ہے یہ قرآن بتائے گا. اللہ بڑا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں, ہمارے مسائل سوچ کے روتے ہیں. عزاداران رسول کربلا, آج ماہ محرم 4 تاریخ 5 شب ماہ محرم. فاطمہ کا لال بس 5 دنوں کا مہمان ہے. جو لوگ زیارت کربلا کر چکے ہیں, مولا حسین کے جو روزے کے باب ہیں, دروازے ہیں, ایک دروازے پر زیارت ماہیہ کا ایک جملہ رکھا, اس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے, السلام علیکہ یا قتیل الابرار. میرا سلام ہو اس پر جو کہ قتیل الابرار ہے. سنیں گے قتیل الابرار کسے کہتے ہیں؟ قتیل الابرار اسے کہتے ہیں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہو, جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہو. کبھی اکبر کے لاشے پہ رلایا گیا, کبھی اصغر کے لاشے پہ رلایا گیا. اجرکم من اللہ. شب عاشور مولا حسین خیام کے چکر لگا رہے, چلتے چلتے ایک خیمے کے پاس. کس کا خیمہ؟ ام المصائب کا خیمہ, جبل الصبر کا خیمہ, زینب عالیہ کا خیمہ. جب خیمے کے باہر ہو گئے ایک آواز, بی بی کہہ رہی تھی میرے شہزادو تم حسین کا صدقہ ہو, تم حسین کا صدقہ ہو. کہنے لگی مجھے تم پر بڑا اعتماد ہے. جملہ سنیے, کہا تمہارے اعتماد پر جب میں ماں زہرا کے حضور پیش ہوں گی تو میرے اعتماد کی مان رکھنا, میں یہ کلمات ادا کروں گی کہ ماں دیکھ میرے صدقے پہلے کٹے ہیں پھر حسین میں تیری چلی. میرے اعتماد
بیوی زینب مخاطب ہوئی، کہنے لگی اونو محمد، جی اماں، کہا سنو کہ تمہاری ماں کی وصیت ہے، جب فرات میں پہنچو پانی میں تصرف ہو جائے لیکن پانی پیو گے نہیں، ماں سے وعدہ کر کے جاؤ، اس لیے کہ حسین کا اصغر تین دن سے پیاسا ہے۔ اما